رات گہری ہو چکی تھی۔ محل کے بلند و بالا میناروں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تارے آسمان میں چمک رہے تھے اور نیچے زمین پر صرف ایک عالم سکوت بچھا ہوا تھا۔ نہ ہوا کا جھونکا، نہ پانی کی سرسراہٹ، بس وقت تھام سا گیا تھا۔ اور اسی وقت محل کے سب سے اونچے برج میں، جہاں بادشاہ کی لائبریری تھی، ایک چھوٹی سی کھڑکی کے پیچھے شہزادی نیلم سو رہی تھی۔ مگر یہ نیند عام نیند نہ تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے لرز رہے تھے، آنکھوں کی پتلیاں خواب میں تیزی سے ہل رہی تھیں، اور اچانک سب کچھ بدل گیا۔ نیلم نے خود کو ایک وسیع و عریض سنہری میدان میں پایا۔ نہ کوئی در و دیوار، نہ درخت، نہ انسان، صرف ایک سنہری تخت، اور وہ تنہا۔ مگر پھر سائے آنے لگے، کالے لمبے بغیر چہرے کے وجود، جن کے قدم نہیں تھے، صرف سرکنا تھا۔ وہ تخت کے گرد جمع ہو رہے تھے، خاموشی سے، جیسے صدیوں سے منتظر ہوں۔ پھر ایک بوڑھا فقیر نمودار ہوا، ہاتھ میں چرانا چراغ جو مدھم سی روشنی دے رہا تھا، چہرے پر جھریاں، آنکھیں سفید، آواز میں صدیوں کی گونج۔ نیلم، تخت تمہارا ہے، مگر وقت تمہارا نہیں۔ ایک جنگ آ رہی ہے جو تلوار سے نہیں، دل سے لڑی جائے گی، اور تمہیں بننا ہوگا روشنی اس اندھیرے میں جس کا سایہ ابھی تک تم پر نہیں پڑا۔ نیلم گھبرا کر بولی، کون ہو تم؟ یہ خواب ہے یا حقیقت؟ فقیر مسکرایا، جیسے کسی نے صدیوں بعد صحیح سوال کیا ہو۔ یہ خواب نہیں، آزمائش ہے، اور تخت صرف اسے ملتا ہے جو نیند میں بھی جاگتا ہے۔ نیلم ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، سانسیں تیز، دل کی دھڑکن بے قابو، اور بدن پسینے سے شرابور۔ وہ پلنگ سے اتر کر کھڑکی کی طرف بھاگی۔ کھڑکی کے باہر چاندنی بکھری ہوئی تھی، لیکن ایک چیز غیر معمولی تھی۔ محل کی فصیل پر ایک سیاہ پرندہ بیٹھا تھا، بالکل ساکت، آنکھیں انگاروں کی طرح روشن، اور پروں سے اندھیرا ٹپک رہا تھا۔ نیلم نے دیکھا، وہ پرندہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے وہ بھی خواب کا حصہ ہو، جیسے وہی سچ ہو اور باقی سب خواب ہو۔ اچانک وہ پرندہ ایک زوردار چیخ مار کر اڑ گیا، اور فضا میں اس کی آواز گونجتی رہی، تخت، تخت، تخت۔ محل کی فضا بدل جاتی ہے۔ اگلی صبح جب دربار سجا، نیلم خاموش رہی۔ وہ صبح کا ناشتہ بھول گئی، شاہی کتابیں پڑھنا بھول گئی، حتیٰ کہ وہ اپنی تلوار کی مشق بھی بھول گئی۔ بس ایک بات ذہن میں گونجتی رہی، اگر یہ خواب نہیں تھا تو کیا اب سب کچھ بدلنے والا ہے؟ اسی وقت خادم جمیل آیا اور آہستہ سے بولا، شہزادی محل کے باہر ایک فقیر آیا ہے جو کہتا ہے وہ صدیوں سے آپ کا منتظر ہے۔ باب کا اختتام۔ نیلم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ یہ تو صرف شروعات تھی، اور ایک صدی پرانی کہانی اب اس کی سانسوں میں زندہ ہو رہی تھی۔ پیارے دوستو، اگلے باب میں ہم پڑھیں گے کون ہے وہ فقیر، کیا وہ خواب سے جڑا ہے یا ایک ایسا پردہ ہے جس کے پیچھے پوری سلطنت کی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ باب 2 تخت گلزارستان میں کہانی آگے بڑھے گی۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا پارٹ 2 تخت گلزارستان دیکھنے کے لیے میرا چینل وزٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔